اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نماز کے بعد ذکر کے متعلق یہاں پہ فضیلت اس کی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا جب تم نماز مکمل کر لو یا پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے، کیسے کرو؟ قیامًا وقعوداً وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور لیٹ کر، یعنی جیسے ہی تمہیں ممکن ہے، جب تک دل کرے تمہارا جو ہے وہ تم ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا جب پھر مطمئن ہو جاؤ تم تو حسب معمول نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر جو ہے وہ لوگوں پر فرض کی گئی ہے، مومنوں پر۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یہ نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو نصب سلام پھیر لیتا ہے نماز تو مکمل ہو جاتی ہے، تو نماز کے مکمل کرنے کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے یہ اسی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ آہستہ آواز سے کرنا چاہیے یا بلند آواز سے کرنا چاہیے، تو دونوں طریقے سے جائز ہے۔ جو بلند آواز سے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو آہستہ آواز سے کر رہا ہے وہ بھی، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ فرقہ بندی ہے، وہ جناب والا جو آہستہ پڑھنے والا وہ بلند آواز والے کو غلط کہہ دیتا ہے، اور جو بلند آواز سے پڑھنے والا وہ آہستہ آواز کو غلط کہہ دیتا ہے۔ حالانکہ دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آہستہ کرنا ہے یا بلند آواز سے کرنا ہے؟ لیکن زیادہ فضیلت بلند آواز کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر کے اندر ہوتا تھا تو گھر میں ہونے کے بعد لوگوں کے ذکر کی آواز سن کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اب آہستہ آواز سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور بلند آواز سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ نماز کے بعد ہے، ویسے اس میں جو اللہ کے ذکر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ قیام و قعودا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، اور لیٹتے لیٹتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو روزانہ پوچھتا ہے، فرماتے ہیں ہاں بھائی تو بتا تیرے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بھی آیا تھا؟ پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یار تیرے اوپر سفر کرتے کرتے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بھی آیا ہے؟ اگر اسے دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے نا کہ ہاں کہ آج میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا بھی آیا تھا، تو پہلا پہاڑ اس پہاڑ کو مبارکباد دے رہا ہوتا کہ میاں تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر کم سے کم ذکر کرنے والا تو آیا۔ ٹھیک ہے، دوسری ذکر کی فضیلت کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں بھی بندہ جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن ہر وہ شے جس نے بھی اس کے ذکر کو سنا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی ضرور دے گی۔ اب ذکر کیا ہے؟ آپ چاہے قرآن پاک پڑھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ تسبیحات پڑھتے رہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، استغفر، جو بھی آتا ہے کم سے کم، اور کچھ بھی نہیں، بسم اللہ تو آتی ہے نا، تو جہاں بیٹھ کے بھی آپ بسم اللہ ہی خالی پڑھتے رہیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اب الفاظ نہ بھی ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے بندہ رب کے بارے میں سوچ تو سکتا ہے، اسے یاد تو کر سکتا ہے، تو جتنا اسے یاد کرتا جائے گا، اور یہ تو حدیث پاک ہے، میں میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا، میں تجھے فرشتوں کے اندر یاد کروں گا، اور اگر تو تنہائی کے اندر یاد کرے گا میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں گا۔ حالانکہ یار یہ کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، بندہ بھی یاد کرے اور رب یاد کرنے کو ضروری تو نہیں نا کہ رب یاد کرے، لیکن اللہ نے بندے پر یہ شفقت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کرم فرمایا کہ احساس دلایا ہے، فرمایا کہ اگر تو یاد کرے گا نا مجھے، فاذکرونی
ٹھیک ہے، تم مجھے یاد کر کے دیکھو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں بھی تمہیں یاد. رب کا یاد کرنا کیا ہے کہ جس بندے پر رب کے کرم نوازی ہو جائے، رس پر رب بھی جس کو یاد کر لے پیچھے بچ کے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، رب بھی جس کا ذکر کر دے کہ فلاں میرا بندہ جو ہے وہ بہت اچھا بندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کو بلا کے فرمایا ابی، رب نے مجھے فرمایا ہے کہ میرا جو بندہ نا ابی محبوب، آپ اسے قرآن سنایا کریں. حضرت ابی بن کعب کیونکہ یہ بہت بڑے قاری تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں فرمایا ابی مجھے رب نے فرمایا کہ ابی بڑا اچھا بندہ ہے، اسے قرآن سنایا کریں، اسے سورہ بینہ سنایا، لم یکن الذین کفروا. حضرت ابی بن کعب نے کہا حضور رب نے میرا نام لیا. حضور نے فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کے فرمایا ابی اچھا بندہ ہے، اسے قرآن سنایا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیں نا، بندہ یاد کرے اس کی اہمیت کیا ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بندے پر تو واجب ہے، ظاہر ہے اس کا رب جو ہے. لیکن رب اگر کسی کو یاد کر دے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رب کسی سے محبت کرتا نا سب سے پہلے جبریل کو بتاتا ہے، فرمایا جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر. ٹھیک ہے، اگر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرمایا جبریل پھر ہم دونوں تو محبت کرتے ہیں، مخلوق کیوں پیچھے رہ جائے. فرمایا آسمان والوں کو آواز دے دے، فرمایا سارے آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کریں. فرمایا پھر سارے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت زمین پر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر بندہ جیسے مرضی جہاں مرضی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا جی، پھر جب اس کے جنازے اٹھتے ہیں تو پھر لاکھوں نہیں کروڑوں بندے آ جاتے ہیں. تو یہ اس کی محبت جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ ساری کی ساری فضیلت اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے. میں کہ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ فیضا قدے تو مصلاۃ فذکر اللہ، نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، چاہے وہ آہستہ آواز میں کر لے چاہے وہ بلند آواز سے کر لے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو نشانی بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ متقین سے اگر غلطی ہو بھی جائے، گناہ ہو جائے، تو گناہ کے فوراً بعد متقین اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی بندہ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. فرمایا جب متقی بندہ وہ ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو کیا کرتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. توبہ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. متقی بندہ، تقوی والا بندہ وہ ہے اگر جیسے ہی اس سے گناہ ہو گیا، حالانکہ ہماری نظروں کے اندر متقی بندہ وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو، گناہ ہی کوئی نہ ہو، پرہیزگار. حالانکہ پرہیزگاری کا مطلب یہی ہے کہ مطلب ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یا اس سے جو ہے وہ کوئی بے حیائی والا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی بھی اس سے گناہ ہو گیا ہے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. رب فرماتا ہے یہ متقی بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اور میں گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں متقی بندہ وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد اگر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ فرماتا سمجھ لو کہ یہ متقی بندہ ہے. کیسی بڑی بات ہے یار. ہم تو حالانکہ گناہ گار بندے کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں فلانے بندے کی اس میں غلطی تھی، ہم بس اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وہ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس نے تو فلانا کام کیا تھا. کتنے ہم ایپ نکالتے ہیں. اگر ہمارے ایک گناہ کے لوگوں کے سامنے آ جائے نا تو ہم ساری زندگی جناب اسے تانے مارتے تو فلانا کام کیا سی نا. حالانکہ رب فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، فرمایا ذکر اللہ، فرمایا متقی بندہ ہی وہی ہے. بلکہ اگر اس سے دو آیتیں پیچھے پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا ہم نے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ متقین کے لیے ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کی جو چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور متقین کون ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. متقی وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو، کیونکہ گناہ کو نیکی کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. فرمایا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو نماز کے بعد. ہاں جب تم پھر دوبارہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. فرمایا کہ جب پھر حسب دستور جو ہے وہ تم اپنی نماز کو، یعنی نماز کو نہ چھوڑو. نماز کا جو ٹائم آ جاتا ہے، ظہر کا آ گیا ہے تو ظہر پڑھ کے پھر اللہ کا ذکر کر لو، عصر پڑھ کے پھر اللہ کا ذکر کر لو، مغرب پڑھ کے پھر اللہ کا ذکر کر لو. ٹھیک ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مسلمان پر مقررہ وقت پر نماز فرض کر رکھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ظہر کا ٹائم ہے تو پھر ظہر پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر عصر نہیں پڑھی جا سکتی ہے. عصر اس ٹائم بندے پر فرض ہوگی جب عصر کا وقت پایا جائے گا. ٹھیک ہے. مغرب اس ٹائم فرض ہوگی جب اس کا وقت پایا جائے گا.
ٹھیک ہے جی. اگر وقت سے پہلے پڑھنی جائز ہو تو مسلمان تو میرے خیال فجر ٹائم 5 پڑھ کے فارغ ہو جائے, جان چھٹی چلو بھائی. صحیح ہے. ایسے ہے نا کہ چل یار بیٹھے نا ویلے, چلو زور کی بھی ساتھ نبیڑ ہی لیتے ہیں, تو عصر بھی ساتھ چلو پڑھ ہی لیتے ہیں, 15 منٹ تو پہلے آ گئے ہیں. تو اس طرح ہو تو پھر تو بندہ ایک دن کی 5 نمازیں اکٹھی پڑھ کے فارغ ہو جائے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت پر فرض کی گئی. اچھا نماز اپنے وقت پر فرض کیوں ہے؟ 5 اکٹھی بھی تو پڑھی جا سکتی ہے نا. کرنا مقصود تو اس کو سجدہ ہی کرنا ہے نا, بلکہ یہاں اکٹھے کر لیں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا. تھوڑے تھوڑے سجدے کیوں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے امتحان رکھا ہے. فرمایا دنیا کے ساتھ بھی لگا رہے, پھر دیکھے نا کب پھر دوبارہ میرے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. گاہک زیادہ آنے کی وجہ سے پھر اثر چھوڑ تو نہیں دیتا جی, کام زیادہ آنے کی وجہ سے مغرب چھوڑ تو نہیں دیتا. میں یہی وجہ ہے کہ تھوڑا 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 کر کے اس نے فجر رکھ دیا ہے, پھر 2 گھنٹے بعد سے 4 گھنٹے بعد اثر زور رکھ دیا ہے, پھر 2 گھنٹے ڈیڑھ بعد اثر رکھ دیا ہے, پھر گھنٹے بعد مغرب رکھ دیا ہے. کیوں؟ ماتا کہ باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد پھر جب واپس آئے گا نا تو فرمایا کہ پھر میں لوگوں کو فرشتوں کو بتاؤں. فرمایا میرے فرشتوں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا داری کو ہر بار چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا کہ وہ 7 بندے جن کو جنت رب سے مانگتی ہے نا, وہ 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ زور پڑھ کے گیا. اب دیکھیں نا جی, زور پڑھنے کے بعد بندے کے پاس گاہک آنا شروع ہو جائے, اگر 100 گاہک آ جائے اس کو بکتاتے کم سے کم مغرب تو ہو ہی سکتی ہے نا, ایک مثال کے طور پر. لیکن گاہکوں کو چھوڑ کر عصر پڑھنے کے لیے آنا, یہی سب سے بڑی بات ہے. مغرب چھوڑ کے اپنا گاہکوں کو چھوڑ کر کام کاج کو چھوڑ کے مغرب کے لیے آنا, فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندے جو ہر وقت مسجد کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے, جنہیں جنت مانگتی ہے. وگرنہ سجدے تو 5 اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, 5 نمازیں پڑھنی ہے نا ایک دن کے اندر, وہ کسی ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن نہیں, فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہمیں نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی ہے تاکہ ہر بار میرا بندہ باہر بھی جائے, دنیا داری بھی دیکھے, پھر واپس مسجد کے اندر آئے. آگے دیکھیں جی, فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, صرف نماز کے بعد نماز کی بات ختم نہیں ہوگی. یہ فرمایا کافروں کے تلاش کے اندر سستی بھی نہ پڑ جانا, یعنی خالی تسبیح پھیرنے والا مولوی بن کے بھی نہیں بیٹھ جانا. دیکھیں نا جی, نماز کے بعد کی نماز کے ساتھ ہی جہاد کی بات بھی ساتھ کر دی ہے. فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, فرمایا کہ تم کافروں کی تلاش میں سستی, یعنی اگر وہ ایسا نہ ہو کہ وہ پلاننگ کرتے رہے, وہ تمہاری نظام تعلیم بدل دے, نظام معاشرت بدل دے, نظام معیشت بدل دے, ہر چیز کافر بدل کے بیٹھ جائے, اور مسلمان کہ جی ہم تو امن پسند ہے. آج دیکھ لینا کافر کہاں تک پہنچ چکا ہے, اور ہم اسی مسئلے سے باہر نہیں نکلے کہ مولوی کو سیاست کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں. کفار کہاں تک پہنچے ہیں, مسلمانوں کا سب کچھ بدل ڈالا ہے ہمارے. حتیٰ کہ یار آپ دیکھیں, ذمہ داری تو آپ جانتے ہیں نا, خود آپ کرتے ہیں. آپ مجھے بتایا کہ ہمارا جو بیج ہے نا, بیج پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ مطلب اپنا رکھ لیتے تھے, اسی کو جو ہے بعد میں, اب جو حکومت کہے گی وہی آپ نے ڈالنا ہے, ہائی بریڈ. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے آرڈر یہی ہے کہ بھائی جو ہم دیتے ہیں اسی کو لگاؤ. کسانوں سے تو اس کا بیج بھی لے لیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ اب دیکھیں کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے پاکستان کے اندر, خاص کر مسلمانوں کے اندر تو بالکل نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا جو ہم دیں وہی لگاؤ بھائی, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 2 دن کے اندر ہو جائے گا, یہ 4 دن کے اندر ہو جائے گا, یہ 10 دن کے اندر ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج آپ اپنی مرضی کا بیج نہیں لگا سکتے, آج اپنی مرضی کی فصل نہیں بو سکتے, کیونکہ وہ انہوں نے منظور شدہ ہے رکھی ہوئی ہے, سارا بیج رکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافروں نے کیا کیا ہے, پورے اسلام کا جو ہے وہ گھیرا کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے, آپ نے پینا کیا ہے, آپ نے پڑھانا کیا ہے, آپ نے پڑھانا کیا ہے, آپ نے تعلیم کون سی حاصل کرنی ہے, آپ دیکھ لیں. آپ اپنی مرضی کی تعلیم نہیں دے سکتے اپنے بچے کو, آپ اپنی مرضی کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے اپنے بچے کو, اسکول ہو چاہے کالج ہو چاہے یونیورسٹیاں ہوں. ٹھیک ہے جی. بکون تزیل پائے خود ببوٹو ڈاسن و پتلون, یہ ہاں حقیقت ہے. ہمارے بزرگ ایویں نہیں کہا, اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا, اس نے کہا دیکھ سویرے پہلے وقت ہوتا تھا کہ لوگ سویرے اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اللہ کر کے جب اپنے کام پہ جاتے نا تھوڑی کما کے لاتے, سارا ٹبر بیٹھ کے کھایا کرتا تھا. اب بکون تسیل پائے خود ببوٹو ڈاسن و پتلون, انہوں نے کہا اب حال یہ ہے کہ سویرے ہوتی ہے, ماں کو نماز کا خیال آئے یا نہ آئے, نماز کو پتلون کا خیال ہوتا ہے کہ پتر کی پتلون بھی ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ڈاسن یعنی ٹائی بھی اس کی ڈھونڈنی ہے, اب اس کے بوٹ بھی ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں پڑے ہوں گے, کیونکہ سویرے بچے کو تیار کر کے مسجد تو خیر ہم نے بھیجنا ہی کوئی نا, مسجد تو ہم نے تب بھیجنا ہوتا ہے جب جناب اعلیٰ اسکول سے چھٹی نہ ہو. گرمی آتی ہے نا, اسکول کی چھٹی ہو جائے تو مسجد کی چھٹی خود بخود ہی ہو جاتی ہے. دیکھ لیں مساجد کے اندر کیا ہو رہا ہے, اسکول سے چھٹی لینی ہو تو 20 بندوں کو درخواست دیتے ہیں, اور اگر مسجد سے جانا ہو یہ خیر ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، کافروں کی تلاش کے اندر، سستی کے اندر نہ بیٹھ جانا، تم ان کو بھی، ان کے اوپر بھی نظر رکھنا کہ کافر کر کیا رہا ہے تمہارے ساتھ. آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہو کیا چکا ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون. ویسے یہ آیت غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا فانہم یعلمون، ان کو بھی ویسے تکلیف پہنچ چکی ہے. یعنی احد کے اندر نا کفار مکہ جب واپس چلے گئے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے سستی نہ کرو، وہ چلے گئے ہیں تو ان کی تلاش جو ہے جاری رکھو، ایسا نہ ہو کہ واپس پھر آ جائیں. ٹھیک ہے. کما تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. فرمایا جیسی تکلیف تمہیں پہنچی ہے ویسی تکلیف ان کو بھی، یعنی بدر کے اندر ان کو تکلیف پہنچ چکی ہے، احد کے اندر تمہیں تکلیف آ چکی ہے، لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ بدر میں تمہیں ان کو تکلیف آئی ہے، ان کے 70 بندے مارے گئے تھے. احد کے اندر تمہارے 70 بندوں کا نقصان ہوا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب ملنے کی امید ہے، انہیں ثواب ملنے کی امید بھی کوئی نہیں ہے. تمہیں اجر ملنے کی امید ہے لیکن انہیں اجر ملنے کی امید. مسلمان کو ذرا بھی تکلیف پہنچے گی، انہیں اجر ملنے کی تو کم سے کم امید تو ہے نا. دیکھا نا جی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روڑا بھی اپنا کیا کرے راہ سے سائڈ پہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. کتنا چھوٹے سا کام. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے خالی دیکھ لے، ٹھیک ہے جی، رب نے تو اس پر بھی اجر رکھا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تو ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ ملنے کی امید ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. کافروں کو کسی چیز کی امید نہیں. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے انہوں نے رب کو مانا ہی نہیں، انہیں ملنا کیا ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.